نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ بیان اور وہ ہر ہفتے پھر اس کے لیے موضوع کا تلاش کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں آ رہا تھا تو اپنے ساتھی ڈاکٹر طارق صاحب سے پوچھا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، تو ہمارا جو ماہنامہ غزالی ہے اس میں انہوں نے ایک واقعے کی طرف نشاندہی کی کہ اس میں عبداللہ طاہر گورنر خراسان کا جو واقعہ رسالے میں ہے، میں نے ابھی تفصیل سے نہیں پڑھا، تو واقعہ اس طرح ہے کہ کوئی ڈاکو تھے اور انہوں نے کوئی ڈاکہ ڈالا اور پولیس والوں نے ان کو پکڑا۔ 4 آدمی تھے، درمیان میں ایک ڈاکو جو تھے وہ ان سے بھاگ گیا، چونکہ ان لوگوں نے اطلاع رپورٹ تو دی ہوئی تھی آگے۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو چار کی گرفتاری کی بات کی ہے اور گرفتار تو ہمارے پاس اب 3 ہیں، تو اب نمبر کو تو پورا کرنا ہے، ہمارا پوچھ گچھ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک عام آدمی کو، شاید کہ وہ 2 بھی تھا یا اس طرح کوئی آدمی تھا، اس کو بیچ میں گرفتار کر لیا۔ تو اس بندے کو جس وقت پتہ چلا کہ میری خلاصی تو ہو نہیں سکتی، جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے تو یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور باقی میں کس سے فریاد کر سکتا ہوں، بس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ گئی، تو میرا اور کوئی سہارا نہیں، بس اب لگ جاؤ، دعاؤں میں لگ جاؤ، رونے میں لگ جاؤ، دھونے میں لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات ناممکن نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ اب یہ نیشاپور کی حکومت تھی، دارالخلافہ نیشاپور تھا، اور خراسان میں یہ جو خراسان کا گورنر تھا، تو رات کو خواب میں 4 آدمی آئے اور اس خواب میں اس کے پلنگ کو الٹ دیا اور اس کو کہہ دیا کہ اپنے جلخانے کی خبر لو۔ دوبارہ سو گیا، اب دوبارہ نیند میں وہی 4 لوگ آئے اور اس کے چارپائی کو پھر الٹ دیا کہ اپنے جیل خانے کی خبر لو۔ پھر سو گیا 3 بار۔ اب 3 بار جو اس کے ساتھ یہ ہوا تو اس نے جیلر کو پیغام بھیجا کہ جلدی میرے پاس پہنچو، اور جیلر سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مظلوم آدمی جو ہے نا وہ جیل کے اندر ہے، اس لیے 3 بار میری چارپائی کو الٹ دیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ جیل کی خبر لو۔ ہم ہر چیز کی طاقت کو جانتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ ہم سب جو ہے نا ہر چیز کی طاقت سے واقف ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت کی۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے جو مسئلے حل نہیں ہو رہے تو اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے۔ ہمارے گلے شکوے یہ سارے مخلوق سے، میں اور حافظ صاحب جو ہیں مخلوق سے گلوں میں لگے ہوئے، مخلوق کے پاس ایک ہے یار۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی نے کسی بندے کا دروازہ کٹکھٹایا نا، اللہ تبارک خیر راڑی، تو آدمی نکلا، اس نے کہا یار ابھی یہ کام کر کے میں خود آیا ہوں۔ میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ سوال میں تو سوال نہیں ہوتا، جو خود سوالی ہو تو وہ دوسرے کو کیا دے، تو میں خود سوالی ہوں، میں خود سوالی ہوں۔ آج میرے رشتہ دار، میرے بچے، وہ مجھ سے بعض جو اچھے تربیت والے والدین ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو کوئی مسئلہ درپیش ہو صلاۃ حاجت پڑھو۔ یہ ایک تربیت کا طریقہ، بچوں سے صلاۃ حاجت پڑھواتے ہیں اور پھر جو ہے ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا ایک واقعہ قریب کے میں نے رسالوں میں دیکھا، کوئی میرے خیال میں زیادہ پرانے وقت کا وہ نہیں واقعہ نہیں ہے، کہ اس طرح ایک بچے کو والدہ نے اس طرح عادی کیا تھا کہ بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب جو اسکول سے یہ واپس آتا تھا تو ماں اس کو کہتی تھی کہ کھانے کے لیے اللہ صلاۃ حاجت پڑھو،
اللہ تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرے گا. تو کرتی تو وہ خود تھی. پھر اس کو کہتی تھی کہ جا کر وہ پردے کے پیچھے آپ دیکھ لیں، شاید کھانا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. تو خود وہ پکا کر رکھتی تھی. ایک بار اس طرح ہوا کہ یہ ماں اس کی کوئی رشتہ داروں کے گھر چلی گئی. اب بچے کی چھٹی کا وقت، بچہ آیا ہے، اس کو تو وہی عادت تھی کہ صلاۃ حاجت. ماں بڑی پریشان ہوئی کہ اب تو بچہ آئے گا، صلاۃ حاجت پڑے گا، تو ادھر تو کھانے کا کیا بنے گا. اس کا یقین کہیں خراب نہ ہو، دعا بڑی مانگتی رہی. اب بچہ آیا ہے، ماں کی غیر موجودگی میں اس نے صلاۃ حاجت پڑھے اور جگہ جا کر وہ پردہ ہٹایا ہے. اور جو وہ پردہ ہٹایا تو ادھر کھانا موجود تھا. اللہ کے لیے یا اللہ کی لیے کوئی بات ناممکن ہے؟ یہ ناممکن اور ممکن تو میری اور آپ کی لغت میں ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. تو اب جیلر آیا. جیلر سے اس نے پوچھا، گورنر نے، کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جب سے گرفتار ہوا ہے تو بس وہ مسلح مانگتا ہے اور مسلح پہ ہوتا ہے اور بس مسلسل دعا میں لگا ہوا. اس نے کہا کہ یہی آدمی لگتا ہے، اس کو لے آؤ. اس آدمی کو لایا گیا. تو اس سے گورنر نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ جی بس اس طرح ہے کہ 4 ڈاکو گرفتار ہوئے تھے، راستے میں ایک جو ہے وہ بھاگ گیا. اب گنتی پوری کرنے کے لیے میں قریب تو مجھے انہوں نے گرفتار کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک تو مجھے معاف کر دو، ایک یہ ہے کہ 1000 درہم لے لو، درہم یا دینار. اور تیسری بات یہ کہ آپ کو جب کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتا دیا کرو. اس نے کہا کہ معاف آپ کو کر دیا، یہ 1000 دینار چلو آپ کے یہ بھی قبول کر لیے کہ آپ گورنر ہیں بڑے. تیسری بات کا میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، نہ میں اس کا میرا کوئی ارادہ ہے. اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جو ذات ایک مظلوم بے کس بے سہارا کے لیے تمہاری چارپائی کو 3 مرتبہ الٹ سکتی ہے، تو اس کے در کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آؤں. بھائی دعا ایک بہت بڑا سہارا ہے، دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی. آج ہم دعا عربی دعائیں پڑھتے ہیں، پشتو اردو کی دعائیں وہ ہم پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں. مانگنا کس طرح ہوتا ہے؟ اپنے مانگنے والوں کو دیکھا، مانگنے والے روتے ہیں، بیٹا بڑے بڑے گھرانوں کے بچے ہو، ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے. اسلامی کالج کی یہ جو مسجد ہے نا، اس میں ہم جمعہ کی جماعت کے لیے جاتے تھے. میں خبر میڈیکل کالج میں طالب علم تھا. تو ایک عورت اس طرح وہ شروع ہوئی اور روتی تھی، اور یہ کس لیے کہ مجھے کوئی 5-10 روپے مل جائیں. تو جو مانگنے والے ہوتے ہیں، مانگنے والے روتے ہیں، وہ مختلف ترکیبیں بناتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ جو روئے تو کس کا جی پتھر کا ہوگا کہ اس کو کچھ نہ دے. جو پہلے سے پہچانتے ہیں کہ اس ماں کے تو 50 سال ہو گئے کہ اس مسجد میں آتی ہے اور یہی دکڑا روزانہ سناتی ہے، وہ تو نہیں دیں گے. لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کا تو بیچاروں کا دل کٹ جائے گا کہ ماں نے کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ میں خود جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا نا، اور ماں نے وہی دکڑا سنانا شروع کیا. تو ایک طالب علم کوئی وہ باہمت تھا، وہ اس کے پاس گیا، بڑی عمر کی عورت. اس نے کہا ماں اٹھو. بیٹے کیا تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، میں کھانا کھلاتا ہوں. وہ کہاں اٹھنے والی تھی. اس نے کہا بیٹا چھوڑو مجھے، جان اس نے چھڑائی. تو بھائی آپ نے مسجد میں دیکھے ہیں لوگ جو سوال کے لیے اٹھتے ہیں اکثر رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن اس ڈرامے کی وجہ سے، وہ رونے کے ڈرامے کی وجہ سے اس کو کافی سارے پیسے مل جاتے ہیں. تو جو اللہ کے سامنے روئے، کیا اس کے مسئلے حل نہیں ہیں؟ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. جس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا اس کے مسئلے حل ہو گئے. اس کے لیے کم از کم 2 باتیں تو بڑی ضروری ہیں. ایک بات یہ کہ جو آدمی مانگ رہا ہے تو وہ مانگے پڑے نہیں. دوسری بات ہے کہ اس کو قبولیت کا یقین ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑے دربار میں ہوں
وہ اس دعا کے قبول کرنے پر قادر ہے، اور اس سے اس کے جو خزانے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں آپ مجھے اور آپ کو دے دیں، سونے کے پہاڑ دے دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اتنے بڑے خزانے ہیں، خزانوں کی کوئی کمی نہیں، مانگنے والا کوئی نہیں۔ بھائی ہم مانگنا سیکھ لیں، اور مانگنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر ابدیت اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے مناسب عاجزی ہے۔ باقی جو بلندی اور تکبر اور فخر اور غرور، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ تو ایک قوت دعا کی وجہ سے اگر آدمی کے اندر قوت دعا ہو تو مسئلے، ناممکن مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دنوں میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو سالہ سال لیتے ہوں گے اسباب کی دنیا میں، تو وہ مسئلے جو ہیں وہ دنوں میں اور ہفتوں کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو عرض یہ ہے کہ کم از کم کسی معیاری کتاب سے ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ، کوئی ایسا عالم جو اچھا معیاری عالم، اس سے وہ ہم سیکھ لیں گے، ہم اس کے اندر ترجمہ نماز کا سیکھ لیں، اور تاکہ کم از کم نماز کے سبق کا وہ ترجمہ تو ہمیں آتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ کہ میں رب العالمین کی تعریف کرتا ہوں، تو اس وقت آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں رب العالمین کے دربار میں۔ اب رب العالمین کے بارے میں آدمی جب سوچتا ہے تو وہ ڈر بھی جاتا ہے کہ رب العالمین، کہاں رب العالمین اور کہاں میں؟ تو ساتھ کہا الرحمن الرحیم، کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اور صرف دنیا کے مسئلے نہیں، مالک یوم الدین، آخرت کے مسئلے بھی وہ حل کرے گا۔ تو جو اتنا بڑا ہے، دنیا کے سارے مسئلے، رب العالمین ہے، لیکن ہے رحمان الرحیم، بڑا مہربان۔ چھوٹے سے چھوٹا بندہ، کمزور سے کمزور بندہ، جو بھی وہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے اس سے، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے صرف دنیا کے مسئلے اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ آخرت کے مسئلے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہدایت کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہے صراط مستقیم جس کو مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت کے اس کے سارے مسئلے حل ہو۔ سیدھا راستہ ہر جگہ میں۔ اب کسی طالب علم کو سیدھا راستہ پڑھائی کا مل گیا تو اس کو گریڈ اے اور اے پلس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سیدھا راستہ جس کو دین کا سیدھا راستہ، ظاہر ہے کہ وہ سب سے ضروری بات ہے، ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا تو، لیکن ہر چیز میں سیدھا راستہ جو ہے نا، وہ آدمی کو مل جائے تو بس کامیابی اس کی یقینی۔ پھر سیدھا راستہ جو ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر انعام اللہ تعالیٰ کا ہوئے تو انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہ کا جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہود جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ گمراہ کون ہے؟ گمراہ عیسائی۔ آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ تو اس طریقے سے میں اور آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں، کچھ تھوڑا بہت ذکر فکر کر لیا کریں تاکہ میرے اور آپ کے مسئلے حل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو کریں گے نا۔ سب سے